ایک سوال کسی دوست کی طرف سے ہے عدت کے حوالے سے کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے، جسے ہم کہتے ہیں متوفی عنہا زوجہا، تو اس کی عدت کتنی ہے اور عدت کی پابندیاں کیا ہیں۔ ہم اس سوال کو بھی تھوڑا سا ڈیٹیل میں دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہم مسلمانوں کے علم میں ہونی چاہیے، عورت چاہے مطلقہ ہو جس کو طلاق دی گئی ہے، عورت چاہے متوفی عنہا زوجہا ہو جس کا شوہر اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ان کی عدت کی بنیادی جو وجہ ہے قرآن و سنت کے مطالعے کے بعد جو سمجھ میں آتی ہے وہ ہے استبراء رحم معلوم کرنا، یعنی یہ چیز دیکھنا، اس چیز کی جانچ پڑتال کرنا کہ آیا کہ مطلقہ عورت یا متوفی عنہا زوجہا عورت، ان کے بطن کے اندر شوہر کی امانت تو نہیں پل رہی، ان کی کوکھ کے اندر شوہر کی امانت تو موجود نہیں ہے، تو استبراء رحم۔ اب یہاں سوال پیدا ہوگا کہ جناب اگر استبراء رحم معلوم کرنا ہی ہے عدت سے مقصود، تو وہ تو 1 مہینے میں معلوم چل جاتا ہے، تو پھر مطلقہ عورت کی عدت 3 مینسٹریشن پیریڈ کیوں رکھی گئی ہے، اور متوفی عنہا زوجہا کی عدت جو ہے وہ 4 مہینے 10 دن کیوں رکھی گئی ہے؟ تو دیکھیں، شادی جو ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان، مرد اور عورت کے درمیان، یہ سوشل کانٹریکٹ ہے، یہ ایک سماجی معاہدہ ہے، یعنی لڑکا اور لڑکی کے ایک ہونے سے یا مرد اور عورت کے ایک ہونے سے یہ صرف مرد عورت لڑکا لڑکی کا رشتہ نہیں ہے، یہ 2 خاندانوں کا رشتہ ہے، یہ 2 قوموں کا رشتہ ہے، یہ 2 برادریوں کا رشتہ ہے۔ تو اس رشتہ نکاح کو اسلام مذاق نہیں بنانا چاہتا کہ جناب جس عورت کو طلاق دی گئی 1 مہینے کے بعد اس کی عدت ختم ہو گئی، اب دوسرے مہینے وہ شادی کے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جو متوفی عنہا زوجہا ہے اس کا استبراء رحم بھی ظاہر 1 مہینے میں معلوم چل گیا، لیکن جو 4 مہینے 10 دن کی عدت رکھی گئی ہے وہ حسن وفا کا تقاضا ہے۔ اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کا لائف پارٹنر دنیا سے چلا گیا، اب وہ اسی کی یادوں کے سہارے زندہ ہے، تو 4 مہینے 10 دن کی عدت حسن وفا کے تقاضے سے رکھی گئی ہے۔ شادی کوئی کھیل تماشا نہیں ہے، گڑیا گڈی کا کھیل نہیں ہے۔ اب جہاں تک رہ جاتا ہے کہ عدت میں اگر کوئی خاتون بیٹھی ہوئی ہیں تو ان پر پابندیاں کیا ہوں گی، جب قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو میری طالب علمانہ رائے اس میں یہ ہے کہ عدت کا مطلب صرف اتنا سا ہے، چاہے وہ مطلقہ عورت ہو یا متوفی عنہا زوجہا ہو، کہ وہ عام زندگی کا بناؤ سنگھار نہیں کرے گی، یعنی جو عام زندگی میں سجدھج کی جاتی ہے وہ اس حالت میں نہیں کی جائے گی، عام زندگی میں جو بیوٹی سے کام لیا جاتا ہے وہ یہاں نہیں لیا جائے گا، یعنی عدت میں بیٹھی ہوئی عورت اپنے آپ کو اس طور پر بنا سنوار کر پیش نہیں کر سکتی جس طرح کہ کسی لڑکی یا کسی خاتون کو پیش کیا جاتا ہے شادی کے لیے بنا سنوار کر۔ اور عورت عدت کے دوران گھر سے باہر نکل سکتی ہے یا نہیں نکل سکتی، صحابہ سے لے کر تابعین تبع تابعین تک فقہاء کے درمیان بھی اس معاملے میں ہمیشہ اختلاف رہا ہے، بعض اجازت کے حق میں ہیں، بعض اجازت نہیں دے رہے ہوتے۔ میری طالب علمانہ جو رائے ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ عدت میں بیٹھی ہوئی عورت ہر اس کام کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے جو کام اس کے گھر سے نکلے بغیر نہیں ہو سکتا۔ امید ہے کہ آپ کو آپ کے سوال کا جواب ملا ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔